وک پاک کا نام جو ہے وہ کافی یونیک ہے. مجھے بتائیں کہ ایسی کیا سوچ تھی جس کے بارے میں آپ نے اس کا نام وک پاک رکھا؟ وکٹوریا میں رہ رہا تھا صوبے میں آسٹریلیا کے، تو میں نے VIC وکٹوریا سے پک کیا اور PAK پاکستان سے پک کیا اور اس کو میں نے کمبائن کیا ایز وک پاک. وک پاک میں آپ کون سی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس باہر ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو ہم A سے لے کے Z تک ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کی کمپنی کن کنٹریز کو ڈیل کرتی ہے؟ جو ہمارے مین ڈیسٹینیشن ہے آسٹریلیا، UK، کینیڈا، یورپ، دبئی، ترکی اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو وک پاک ہے وہ دوسری کنسلٹنسی فرم سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ ہم اس کے جو گولز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، اس کے مطابق اس کو گائیڈ کیا جائے. وک پاک میں آج تک آپ کتنے اسٹوڈنٹس کو گلوبلی ابراڈ بھیج چکے ہیں سکسیزفلی؟ گلوبلی اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ 8000 پلس اسٹوڈنٹس کو سیٹل کر چکے ہیں. ایسی کون سی مشکلات اسٹوڈنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریجنل ایریا کو پریفر نہیں کرتے ہیں؟ آسٹریلیا کے ریجنل ایریاز سے مراد یہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی دنیا کی کوئی سہولت ہی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ریجنل ایریاز میں بھی اب بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس پاکستان سے جا رہے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ اسٹڈی ابراڈ کے لیے تو جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ انہیں کب سے اپنی پریپریشن جو ہے وہ اسٹارٹ کر دینی چاہیے؟ اسی وجہ سے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اپرچونٹی لوز کر دیتے ہیں کہ وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے. السلام علیکم، میں ہوں مہر النساء اور میرے ساتھ ہیں وک پاک کے فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر محمد رفیق شاکر صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ تشریف لائے، اور میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں اور وک پاک کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے. اور ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ پاکستانی ہے اور ہماری جو لینگویج ہے وہ بھی اردو ہے، تو پلیز آپ جو اپنے آنسرز ہیں ان کو اردو میں دینے کی کوشش کیجیے گا. وعلیکم السلام مہر صاحب، اور اسلام آپ کے لسنر کو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اردو میں، تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ میرا سیکنڈ ہوم آسٹریلیا ہے، لیکن میں پاکستانی ہوں. میرا فرسٹ ہوم پاکستان ہے اور میں ادھر ہی ساری عمر رہا ہوں. تو اردو از مائی لینگویج، اور انشاءاللہ میں ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو ہر سوال کا جواب اردو میں ہی اچھے طریقے سے دیا جائے. تو جہاں تک میرے تعارف کا سوال ہے آپ کا، تو میرا اور وک پاک کا جو سفر ہے یہ بالکل اکٹھا ہی شروع ہوا تھا. میں تقریباً 17 سال پہلے جو ہے وہ پاکستان سے آسٹریلیا مائیگریٹ کر گیا تھا. لیکن پاکستان سے مائیگریٹ کرنے سے پہلے ہم پاکستان میں ہی مائیگریشن سروسز کا کام کرتے تھے، بٹ میری یہ سیکنڈری جاب تھی. میری جو اسکور اسکلز ہیں، بائی پروفیشن ہم میکینیکل انجینئر. تو جب میں 17 سال پہلے آسٹریلیا موو ہوا، تو آسٹریلیا کے اندر اس وقت جو انجینئرنگ کی انڈسٹریز ہیں، مینوفیکچرنگ ہے، مینس کے جو انجینئرنگ کے ریلیٹڈ جابس ہیں بہت کم ہو چکی تھی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لانا تھا، مجھے یہ اپرچونٹی دینی تھی. تو اس طرح یہ یو ٹرن ہوا. جو میری سیکنڈری سکلز تھی اس کو میں نے ایز اے کور سکلز یوز کیا آج سے 17 سال پہلے، اور جو کہ اب آپ کے سامنے ہے کہ ایک پورا پودا لگا ہوا ہے. وک پاک کا نام جو ہے وہ کافی یونیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ ایسی کیا سوچ تھی جس کے بارے میں آپ نے اس کا نام وک پاک رکھا؟ مس مہرو، جیسا میں نے ایکسپلین بھی پہلے کیا کہ پاکستان سے جانے سے پہلے ہم مائیگریشن کا کام کرتے تھے. میں تھا اور میرے کولیگ تھے، وہ ہم مل کے کام کرتے تھے. تو اس کمپنی کا نام جو ہے وہ وکٹورین مائیگریشن سروسز کے نام سے تھا. ہم موسٹلی آسٹریلیا اور کینیڈا کی مائیگریشن سروسز کا کام کرتے تھے. میں نے پھر جب 2009 میں جب اس کو آفیشیلی میں نے اپنی جو سیکنڈری سکلز تھی ان کو کور سکلز بنانے کا فیصلہ کیا، تو اوبیسلی ایک کمپنی کا نام سامنے آنا ضروری تھا. کیوں نہ کہ میں ایک وکٹوریا کے
میں رہ رہا تھا صوبے میں آسٹریلیا کے، تو میں نے VIC وکٹوریا سے پک کیا اور PAK پاکستان سے پک کیا، اور اس کو میں نے کمبائن کیا ایز اے وک پاک. تو اس طرح پھر یہ نام وک پاک کنسلٹینسی سروسز سامنے آیا. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وک پاک میں آپ کون سی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ وک پاک اگر آپ ہمارے لوگوں کو بھی دیکھیں، ہم نے تو کینگرو کو بھی گریجویٹ کیا ہوا ہے. تو ایجوکیشن اور مائگریشن جو ہے وہ ہماری کور سروسز ہیں، لیکن پاکستان میں ہم جو ہے وہ جو بھی اسٹوڈنٹس باہر ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو ہم A سے لے کے Z تک ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اب A to Z سروسز جو ان کے لیے ہیں، اس میں obviously سب سے پہلے جو ہے وہ کیریئر کونسلنگ اور جو ان کے لیے رائٹ کورس کی سلیکشن ہے، پھر رائٹ کنٹری کی سلیکشن ہے، یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جو ہمارے آفسز ہیں پاکستان میں، ان کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. پھر obviously ان کو باہر جانا ہے تو ویزا اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں اس میں. پھر ادھر سے پری ڈپارچر کے لیے جو انفارمیشن جو ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اس میں ہیلپ کرتے ہیں ان کی. پھر اپان ارائیول ڈیسٹینیشن کنٹری میں، اگر وہ آسٹریلیا جاتے ہیں، UK جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، جہاں بھی جو سبھی وہ ڈیسٹینیشن سلیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو اپان ارائیول جو ادھر سروسز کی ضرورت پڑتی ہے، لائک ایئرپورٹ پک اینڈ ڈراپ، اکاموڈیشن، تو وہ بھی الحمدللہ ہم ان کو جس کو بھی چاہیے ہو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کی کمپنی کن کنٹریز کو ڈیل کرتی ہے؟ اور اگر آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آ جائے جس کی پروفائل جو ہے اس کے ڈیزائر کنٹری سے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتی ہے، تو آپ اس کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں، کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مس میرو، ہم جو ہے وہ وک پاک جو ہے وہ 200 سے زیادہ کالجز اور یونیورسٹیز کو اکراس دی گلوب ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جو ہمارے مین ڈیسٹینیشن ہیں ان میں آسٹریلیا، UK، کینیڈا، یورپ، دبئی، ترکی اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں. تو جو آپ کا سیکنڈ اس میں کویشچن ہے کہ اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آ جائے جس کی پروفائل ایلیجیبل ڈیسٹینیشن کنٹری کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیں، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس نے اوورسیز ہی ایجوکیشن کے لیے جانا ہے، تو پھر بینگ اے ایجوکیشن اور کیریئر کونسلر ہمارے اسٹاف کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس کے اوپر گائیڈ کیا جائے. اب اس کی پروفائل ڈیسٹینیشن کنٹری کے لیے ایلیجیبل ہونا ضروری ہے. اس کی کافی زیادہ ریزنز ہیں، آئدر وہ اکیڈیمکلی ہے، فائنینشلی ہے، اور کافی چیزیں ہیں جو کہ ویزا اپلیکیشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اگر فرض کریں وہ آسٹریلیا کے لیے ہے، آسٹریلیا کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر رہا، تو obviously جو ہمارے کیریئر کونسلرز ہیں، ایجوکیشنل کونسلرز ہیں، وہ اس کو گائیڈ کریں گے جو الٹرنیٹیو کنٹریز کے لیے، UK، USA، کینیڈا، تاکہ وہ اپنے ڈریم کو پورا کر سکیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو وک پاک ہے وہ دوسری کنسلٹنسی فرم سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے، اور ایسی کیا بات ہے جو اسٹوڈنٹ کو وک پاک کی طرف کھینچ لاتی ہے؟ مس مینو، ایک تو اگر آپ وک پاک کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں 15+ ایئرز ہو گئے ہیں. ہمارا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، لیکن اس سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا بینیفٹ. اسٹوڈنٹ کا بینیفٹ کیسے؟ ابھی تک جو میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے اور جو ہمارے ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے جو گولز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، اس کے مطابق اس کو گائیڈ کیا جائے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے، اس نے اگر فزیوتھراپسٹ ہی بننا ہے یا اس نے اگر ڈاکٹر ہی بننا ہے، اور اس کا گول یہ ہے اور اس نے وہ جو گول ہے اوورسیز ایجوکیشن سے پورا کرنا ہے، تو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس کے مطابق گائیڈ کیا جائے، نہ کہ اس کو کہ نہیں یہ تو بہت ایکسپینسو ہے، آپ اس طرف چلے جائیں، آپ اس طرف چلے جائیں. نہیں، ہماری ٹیم یا ہم یا بینگ اے وک پاک ہمارے ایسے بالکل کی پریکٹسز نہیں ہیں. اسی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وک پاک کو باقیوں سے ڈفرینٹ سمجھتے ہیں
اور وک پاک کی سروسز کو یوز کرتے ہیں. وک پاک میں آج تک آپ کتنے اسٹوڈنٹس کو گلوبلی ابراڈ بھیج چکے ہیں سکسیزفلی؟ مس مہرو، اگر گلوبلی اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ 8000 پلس اسٹوڈنٹس کو سیٹل کر چکے ہیں آن دیئر ایجوکیشن پاتھ وے. ایک اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہوگا کہ پاکستان میں ایسی کون سی کمی رہ جاتی ہے کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اوورسیز ایجوکیشن کو بیٹ نہیں کر سکتا، یا پھر وہاں پہ ہی ان کے بچے کے لیے جا کے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کس میں کیا رائے ہے؟ کافی لاجیکل کویشچن ہے، اور بالکل پیرنٹس اس بارے میں سوچتے بھی ہوں گے کہ پاکستان میں سارے ایجوکیشن ادارے ہیں تو ہم پھر اپنے بچے کو اسپیشلی کچھ کے تو ایک ہی بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں تو ہم اس کو باہر کیوں بھیجیں. اور میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایجوکیشن کا معیار نہیں ہے یا ہمارے پاس پاکستان میں یونیورسٹیز نہیں ہیں. نہیں، ہمارے پاس ورلڈ رینک یونیورسٹیز بھی ہیں، اور بلکہ پاکستان سے لوگ پڑھ کے دنیا کے اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن ایک بات میں ادھر لازمی آپ کو کہوں گا کہ یہ دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایک کنٹری کا دوسرے کنٹریز کے ساتھ ڈسٹینس اب بالکل گھنٹوں کا رہ گیا ہے، وہ مائلز ختم ہو چکے ہیں، گھنٹوں کا. تو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں لائک آسٹریلیا، یو کے، کینیڈا، یو ایس اے، یورپ بلکہ، تو ان میں obviously ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو ٹیکنیکس یوز کی جا رہی ہیں وہ اس کنٹری سے کافی بہتر ہے. تو آپ اپنے بچوں کو جو انٹرنیشنل ایجوکیشن کی اپرچونٹی ہے وہ لازمی دیں. اس کا کیا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ملٹی کلچرلزم، وہ باہر نکلے گا. اب اس ڈیسٹینیشن کنٹری میں ہو، دنیا کے 200 سے زیادہ کنٹریز سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہوں گے، وہ ان سے ملے گا، ایکسپلوئر لے گا. تو یہ ساری چیزیں اس کو ہیلپ کریں گی. اور ناٹ اونلی دیٹ، جب وہ ادھر رہے گا تو ادھر کے کلچر کو سمجھے گا، ان کے صحت کے نظام کو سمجھے گا، ایجوکیشن کے نظام کو سمجھے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے ساتھ پھر واپس اس کنٹری میں لے کے آئے گا، جو کہ اس کے لیے ایک ایسٹ بن چکی ہوں گی، اور جس کی امپلیمنٹیشن وہ ادھر کرے گا. تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ بھلے 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، آپ اپنے بچے کو اوورسیز ایجوکیشن کی اپرچونٹی لازمی دیں. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک پاکستان کے ڈگری ہولڈر میں اور باہر سے پڑھ کے آنے والے ڈگری ہولڈر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مس، میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے کویشچن میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا کہ جو اوورسیز ایجوکیشن ہے، جو انٹرنیشنل ایجوکیشن جسے بولتے ہیں، اس کے کافی زیادہ فائدے ہیں، جس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی، جو ایجوکیشن کا معیار ہے ادھر بہتر ہے، وہ نئی ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. اسپیشلی کچھ ایریاز ایسے ہیں جس کے اندر پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے. تو اگر آپ باہر سے ان سٹینڈرڈس کے اوپر پڑھ کے آ رہے ہیں تو آپ آبویسلی جن لوگوں نے ادھر سے پڑھا ہے ان کی نسبت ایز اے، اگر میں جاب آؤٹ کمز کے لحاظ سے دیکھوں تو وہ لوگ ہائیلی ان ڈیمانڈ ہوں گے. لیکن یہ تو ایک ٹیکنیکل ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جو باقی چیزیں جو میں نے پہلے ایکسپلین کی کہ وہ ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں گرو اپ ہوں گے، ان کا باڈی لینگویج باقیوں سے ڈفرینٹ ہوگا، جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو اڈاپٹ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے ایک بینیفٹ ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہوں گی، جو آسٹریلیا ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہاٹ ڈیسٹینیشن کیوں بنتا جا رہا ہے؟ یو کے، کینیڈا، باقی ڈیسٹینیشن ان کی پریفرنس میں کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ مس، تھینک یو فار دا کویشچن. اور اس کو بالکل اس طرح سے نہ لیجیے گا کہ آسٹریلیا از مائی سیکنڈ ہوم ہوں، میں اس کو کوئی پریفرنس دے رہا ہوں یا وہ میرا سافٹ کارنر ہے. لیکن آپ ویسٹرن کنٹریز کی ایجوکیشن کو بھی بالکل نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ان کی بہت بڑی تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے ان کی ایجوکیشن میں. لیکن یہ بات سچ ہے کہ جو
پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آسٹریلیا جو ہے وہ پریفرڈ ڈیسٹینیشن بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا اسٹوڈنٹ جو کہ آن ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس، آن بکس ہے، کہ وہ اگر ہمارے آفس میں آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے آسٹریلیا تعلیم کے لیے جانا ہے۔ تو اس کے جو مین ریزن جو مجھے سمجھ آئی ہے، اور وہ سچ بھی ہے کہ میں ادھر رہتا ہوں، کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے ویدر میں کوئی 18-20 یا 19-20 کا فرق ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس وہی فیل کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ہیں۔ گرمی ادھر بھی کافی ہے جو کہ ابھی ہے، تو ادھر بھی گرمی ہے، اور ٹھنڈ جتنی ادھر ہوتی ہے وہی اتنی ہوتی ہے۔ تو وہ آئی تھنک اس کو ایز اے سیم ہوم کنسیڈر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے آسٹریلیا ٹاپ ڈیسٹینیشن بنتا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہمیں سڈنی جانا ہے، ہمیں میلبرن جانا ہے، تو اسٹوڈنٹس کی جو پریفرنس ہے وہ میٹروپولیٹن سٹیز کیوں ہیں اور ریجنل ایریا کو وہ کیوں چوز نہیں کرتے؟ اگر میں آسان لفظوں میں آپ سے پوچھوں تو ایسی کون سی مشکلات اسٹوڈنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریجنل ایریا کو پریفر نہیں کرتے ہیں؟ مس میرو، میں آپ کے جو کویشچن ہے اس کے سیکنڈ ہاف سے بالکل ایگری نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ریجنل ایریاز میں بھی اب بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس پاکستان سے جا رہے ہیں، اور ایک میں ادھر لازمی بات کہنا چاہوں گا کہ آسٹریلیا کے ریجنل ایریاز سے مراد یہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی دنیا کی کوئی سہولت ہی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایون جو ایڈلیڈ، پرتھ یا اس طرح کے جو ایریاز ہیں وہ دنیا کے ٹاپ سٹیز میں آتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ادھر سے پاکستان سے ہر دوسرے اسٹوڈنٹ کی یہی چوائس ہوتی ہے کہ میلبرن سڈنی جایا جائے، میلبرن سڈنی جایا جائے، لیکن جو میں ریکمینڈ کروں گا پرسنلی کہ آپ آسٹریلیا کے ریجنل ایریاز کو سلیکٹ کریں، جس میں پرتھ کو سلیکٹ کریں، ایڈلیڈ کو سلیکٹ کریں، تسمانیہ کو سلیکٹ کریں، ڈارون کو سلیکٹ کریں۔ اور مزے کی بات جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، جو آسٹریلیا کا کیپٹل ہے کینبرا، وہ خود ریجنل ہے۔ تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دنیا جو آسٹریلیا کا ایک ویل نون کنٹری ہے، اس کا جو دارالحکومت ہے وہ ریجنل ہے، تو وہ کیسا ہوگا؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات، میٹرو ایریاز میں جب اسٹوڈنٹ رہتا ہے میلبرن سڈنی کے اندر، آپ کو یونیورسٹی جانے کے لیے گھنٹہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ کو 1.5 آور بھی، کیونکہ ان کی اکاموڈیشنز بہت دور ہوتی ہیں سی بی ڈی سے۔ جبکہ آپ اگر ریجنل ایریا میں چلے جائیں تو آپ 10-15-20 منٹ میں میکسیمم آپ اپنی یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کیا سہولت ہوگی؟ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ریجنل میں بہت زیادہ بینیفٹ اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں، تو میں اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی کریوسٹی ہو رہی ہے کہ ایسے کون سی اور اپرچونیٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹس اویل کر سکتے ہیں اگر وہ ریجنل ایریا کو پریفر کرتے ہیں؟ تو بالکل، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اور میں پرسنلی ریجنل ایریاز کو پریفر بھی کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور میں نے وہ مینشن بھی کیے ہیں آپ کو پہلے۔ تو اگر آپ بینیفٹ پوچھ رہی ہیں تو اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جو سڈنی میلبرن میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے وہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا دیتی ہے، جو کہ میلبرن سڈنی کے اندر اگر ماسٹرز کیا ہوا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس نے تو وہ 2 سال کا ہے، جبکہ اگر وہ آپ ریجنل ایریا سے کریں تو وہ 3 سے 4 سال کا ہے، جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ بعد میں جو کوئی بھی پروفیشنل جاب کا ایکسپیرینس ہے وہ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پی ایس ڈبلیو کے لیے بتایا، تو ہماری جو آڈینس ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ پی ایس ڈبلیو ایکچوئل میں ہے کیا؟ بالکل، پی ایس ڈبلیو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا، اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں یہی کہہ سکوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے جاتے ہیں تعلیم کے لیے، ان کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2 سے 4 سال تک کا ورک پرمٹ دیا جاتا ہے، جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں سے پڑھے ہیں۔ اگر ریجنل سے پڑھے ہیں تو وہ ورک پرمٹ کی مدت زیادہ ہے، جبکہ اگر وہ میلبرن سڈنی سے یا برسبن سے پڑھے ہیں تو کم ہے۔ تو یہ پی ایس ڈبلیو کو آپ ورک پرمٹ ہی سمجھ لیں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے
صحیح کورس سلیکٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت سارے بچے آپ کے پاس ایسے آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہمیں کہیں پہ بھی بھیج دیں، ہمیں بس ویزا چاہیے. بہت آپ نے اہم سوال جو ہے وہ ریز کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تھرو آؤٹ میں نے جو آپ کے ساتھ ہوں تو میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے، اور ہماری جو پریکٹسز ہیں ان کو بھی ایکسپلین کیا ہے. ہمارے آرگنائزیشن میں اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آئے کہ مجھے کہیں پہ بھی بھیج دیں، مجھے بس باہر جانا ہے، ہماری بالکل بھی ایسی پریکٹس نہیں ہے. ہمارا پورا فوکس ہوتا ہے کہ جو اپلیکنٹ ہے اس کا کیریئر گول کیا ہے، اور اس کے لیے رائٹ کورس سلیکشن ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے BBA کیا ہوا ہے، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن پاکستان سے، اور کہے کہ مجھے آسٹریلیا کے اندر ماسٹرز آف نرسنگ میں ایڈمیشن لے دیں، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہم کیسے اس کو کروا دیں؟ اس کے مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان اس نے 16 سال جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم لی ہے، اور اب جو ہے وہ یو ٹرن لے کے وہ نرسنگ پڑھنا چاہتا ہے؟ اس کو آپ SOP میں کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اس کو آپ جو ہے اپنی ویزا اپلیکیشن میں کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرس جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اپلیکنٹ جو سلیکٹڈ کورس ہے وہ اپلیکنٹ کی پروفائل کو کتنا سوٹ کرتا ہے، اس کے جو کیریئر گولز ہیں ان کے اوپر اس کورس کی کتنی امپورٹنس ہے. تو اس لیے رائٹ کورس سلیکٹ کرنا ضروری ہے یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے بھی اور ویزا کی پازیٹیو آؤٹ کم کے لیے، اور جو کہ سارا بیس کرتا ہے آپ کے پچھلی ایجوکیشن اور ایکسپیرینس میں. لیکن پھر بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ غلط کورس چوز کر لے یا صرف اس لیے ہی چوز کر لے کہ اس کورس کی جو فیس ہے وہ کم ہے، اس کے لیے آسان رہے گی، تو ایسے اسٹوڈنٹس فیوچر میں جا کے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ رائٹ کورس کی سلیکشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، فیس کا کم ہونا یا زیادہ ہونا ایک ڈفرینٹ میٹر ہے، لیکن کورس سلیکشن ایک ڈفرینٹ میٹر ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپلیکنٹ کو جو کورس سلیکٹ کرنا ہے وہ اس کو ریلیونٹ سلیکٹ کرنا ہے، جو کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشن کا اور ایکسپیرینس کا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کاسٹ وائز جو ہے وہ اس کو چیزیں افیکٹ کریں گی. جو افیکٹ کرے گا اگر وہ رانگ کورس سلیکٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے، جو کہ اس نے ایک گھر سے ذہن بنا کے آیا کہ میں نے اسی کورس میں جانا ہے، تو ہم اس کے اوپر اس کو پورا گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کی پروفائل کے لحاظ سے جو آپ کا پریویس کیریئر ہے یا آپ کی جو پریویس ایجوکیشن جرنی ہے اس کے اوپر آپ کا یہ رائٹ کورس بنتا ہے. اور بینگ اے ایجوکیشن اینڈ کیریئر کونسلر ہم اپنی پوری ذمہ داری پوری کرتے ہیں کہ اس کو اس میں ہیلپ کی جائے تاکہ رائٹ کورس سلیکٹ ہو سکے. آپ اپنے کلائنٹس کو کورس سلیکشن میں کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے یا کیسے گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہماری آڈینس کو بتا دیجیے. مس میرو، جیسے کہ آئی تھنک یہ وہ سیم ہی کویشچن کی سیریز آپ کی چل رہی ہے، تو میں نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتا ہے، جیسے کسی نے جو ہے وہ انٹر کیا ہوا ہے، ابھی FSC اس نے کی ہوئی ہے، میڈیکل کے ساتھ کی ہے، یا کسی نے انجینئرنگ کے ساتھ کی ہے، IT کے ساتھ کی ہے، تو ہمارے جو اسٹاف ہے، جو ایجوکیشن اور کیریئر کونسلرز ہیں، ان کی پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اس کو رائٹ کورس سلیکٹ کرنے میں ہیلپ کریں، اور پھر جو ہے اس کے اوپر ڈیسٹینیشن ہم سلیکٹ کر کے دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہے اس کے ایک تو گولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر اس کے پریویس بیک گراؤنڈ کو، تو دین وی سلیکٹ اے رائٹ کورس فار دا اسٹوڈنٹ. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ اسٹڈی ابراڈ کے لیے تو جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ انہیں کب سے اپنی پریپریشن جو ہے وہ اسٹارٹ کر دینی چاہیے؟ ویری گڈ کویشچن. اور اسی وجہ سے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اپرچونٹی لوز کر دیتے ہیں کہ وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے. میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک A لیول کا اسٹوڈنٹ ہے.
اگر آپ یہ ڈیسیژن کر چکے ہیں کیوں نہ کہ جب آپ فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں, سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہیں, یا اپنے لاسٹ سیمسٹر میں ہوتے ہیں, اوبیسلی آپ کے گھر میں یہ بحث کہ آگے کیا کرنا ہے, کہ آئدر مجھے اپنا جو ہے وہ پروفیشنل کیریئر شروع کرنا ہے یا مجھے مزید ایجوکیشن لینی ہے, تو وہ ایجوکیشن لینی کہاں سے ہے. تو یہ آپ کے گھر میں یہ ساری بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس نہیں لیے جاتے. جیسے فرض کریں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے یا اے لیول کا ہے, تو جیسے ہی وہ ایگزام سے فری ہوتے ہیں, اگر آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ آپ نے باہر جانا ہے اپنے بیچلر ڈگری کے لیے, تو کیوں نہیں اسی ٹائم جو ہے وہ آپ کسی ایجنسی کو سلیکٹ کرتے ہیں, 1 سے ملیں, 2 سے ملیں, 3 سے ملیں, اپنی انفارمیشن لیں کہ آپ کو کون سا کورس کرنا ہے, کون سے کورس میں آپ جا سکتے ہیں, آپ کے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے آپ کو کون سا کورس سلیکٹ کرتا ہے, پھر ڈیسٹینیشن اس کے لیے کون سا بہتر ہے, اور پھر اس ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ویزا اپلیکیشن کے لیے. تو اگر یہ آپ ٹائم مینجمنٹ کر لیں تو آپ کبھی بھی یہ اپرچونٹی لوز نہیں کریں گے. اور یہی لوگ زیادہ مسٹیک کرتے ہیں, کیوں نہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے اب ایگزام ہوں گے, رزلٹ آئے گا, رزلٹ کے بعد اب میں آئلٹس یا پی ٹی کی پریپریشن شروع کروں گا, پھر میں اپلائی کروں گا. اتنے میں ان کا گیپ ہی بڑھ چکا ہوتا ہے, اسپیشلی اگر میں مثال دوں انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کا. تو یہ چیز ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو لوگ کرتے ہیں. تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے ویل ہیڈ, رائٹ ٹائم پہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ڈیسیژن کرنا چاہیے. پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے اس سارے پروسیس میں؟ صرف پیسہ دینا یا پھر کچھ اور بھی, کہ انہیں کس طرح سے اپنے جو ہیں وہ بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے؟ مس میرو, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر آپ یہ سوال نہ کرتی تو شاید میں خود جو ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کرتا. جو میرا آنیسٹلی پرسنل ایکسپیرینس بھی رہ چکا ہے, پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ آفسز آتے ہیں, انفارمیشن لیتے ہیں, ان میں سے صرف جو 20% اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ پیرنٹس تھرو آؤٹ دا پروسیس میں شامل ہوتے ہیں, جبکہ 80% کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوتے. آئی تھنک ان کو کہا جاتا ہے کہ جائیں جا کے انفارمیشن لے لیں, بتا دیں, جب پیسے دینے کی باری آئی تو وہ دیکھ لیں گے. بہت غلط پریکٹس ہے. اگر پیرنٹس کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے 10, 20 یا 30 لاکھ کا پلاٹ لینا ہو تو آپ لوگ آفس سے 2 دن چھٹی لے لیتے ہو, اور چھٹی لے کے اس کے لیے پوری انفارمیشن لیتے ہو, پھر دوستوں سے پوچھتے ہو, آگے پیچھے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس پلاٹ کی آج سے 10 سال بعد کیا ویلیو ہوگی. تو واٹ اباؤٹ یور اون کڈ؟ آپ کم از کم جو ہے وہ جہاں پہ بھی آپ کا کیس چل رہا ہے ان سے جا کے پوچھیں تو صحیح, اس پروسیس میں انوالو تو ہوں کہ آپ کے بچے نے کون سا کورس سلیکٹ کیا ہے, کون سا کنٹری سلیکٹ کیا ہے, اور اس کورس کے آنے والے وقتوں میں کیا فائدے ہیں, یا آپ کا بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ کیا بننے جا رہی ہے. تو پلیز میری آپ سب پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں سے بھی کیس کرواتے ہیں, جس سے بھی کرواتے ہیں, تو پلیز پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جو کونسلر ہے, جو بھی ایجنسی ہے, اپنے بچے کے ساتھ پورے پروسیس میں پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ انوالو رہیں. اور صرف یہ نہیں, جب وہ ڈیسٹینیشن کنٹری پہ پہنچ جائے تو پھر بھی پوچھیں کہ کیا پڑھ رہے ہو, کیسے پڑھ رہے ہو, اسی یونیورسٹیز میں ہو, کیا فائدے نظر آ رہے ہیں, ہم اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پلیز پوچھیں. آپ نے اپنے ابھی تک کے ایکسپیرینس میں ایسی کون سی کامن مسٹیکس ہیں جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں یا پیرنٹس کرتے ہیں اور جو بہت ایزیلی اوائڈ کی جا سکتی ہیں؟ ویری ایزی, جو میں نے پہلے ایکسپلین کیا, ٹائم مینجمنٹ. یہی ان سے مسٹیک ہوتی ہے. ہم ڈیسیژن آن اسپاٹ یا رائٹ ٹائم پہ لے نہیں پاتے. ہم جو ہے وہ کیجولی ادھر ادھر سے انفارمیشن لیتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ اچھا دوست کے بیٹے نے پروسیس کیا ہے, اچھا اس سے انفارمیشن لے لیں. دیکھیں, اگر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو سملرلی اگر آپ نے باہر جانا ہے تو انسٹیڈ کہ آپ ریلیٹیو سے پوچھیں, اپنے حلقہ احباب سے, دوستوں سے پوچھیں. اب تو گوگل پہ ہر چیز اویلیبل ہے. آپ جو ہے وہ جو بھی ایجنسی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے, جو بھی کونسلر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے,
جو بھی ڈیسٹینیشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو وہ کریں اور ٹائملی ڈیسیژن لیں. اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. آگے آپ کے وک پارک کے بارے میں کیا پلانس ہیں؟ کوئی نئی ڈیسٹینیشن ایڈ کرنی ہے یا کوئی ایکسپینشن کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ وک پارک آلریڈی ملٹی ڈیسٹینیشن کنٹریز میں اویلیبل ہیں. تو وی آر گروئنگ اینڈ انشاء اللہ وی ول گرو مور اینڈ سون وی ہیو آفسز ان ادر کنٹریز ایز ویل. آخر میں تھوڑا ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں لیکن اب بھی تک کنفیوز ہیں. آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک میسج جو آپ ہماری آڈینس کو دے سکیں. مس میرو میں بالکل اس میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ کنفیوزڈ ہیں, جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ کنفیوژن میں پھر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی آپ کی, آپ رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژن نہیں لے رہے. تو جو بھی لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ پلیز رائٹ ایجنسی سلیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جا کے انفارمیشن لیں. آپ ٹائملی ڈیسیژن لیں گے تو پھر ہی آپ جو ہے وہ اپنے انٹیک کو پہنچ پائیں گے. تو میری یہی ایڈوائز ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کریں, رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژن لیں اگر آپ نے اوورسیز ایجوکیشن کو اپنا ڈیسٹینیشن بنانا ہے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ وک پارک سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ وک پارک سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بہت آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان کے لحاظ سے آپ اگر پوچھ رہے ہیں تو پاکستان میں ہمارے کراچی, لاہور, اسلام آباد, گجرانوالہ میں آفسز اویلیبل ہیں. اب جو ہے وہ گوگل میپ ہر بندہ یوز کر رہا ہے ادھر پاکستان میں بھی. تو اگر آپ وک پارک کراچی, وک پارک لاہور, وک پارک اسلام آباد, وک پارک گجرانوالہ گوگل پہ لکھیں گے تو ہمارے آفسز کی لوکیشن آ جائے گی. وہاں پہ جو ہے وہ کنٹیکٹ نمبرز, آپریٹنگ آورز, یہ ساری انفارمیشن دی گئی ہے. اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.wikparkconsultant.com, گو ٹو کنٹیکٹ اس پیج, اور وہاں پہ ہمارے سبھی آفسز کی ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن اویلیبل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اتنی زیادہ قیمتی انفارمیشن ہمارے ویورز کو پرووائڈ کی. شکریہ آپ کا. تھینک یو مس میرو, تھینک یو آپ کا جو آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں.